بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں اس وقت 5ویں جماعت کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں اور میں اردو کی کلاس لینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم سبق میری کیوری کے بارے میں پڑھ رہے تھے پچھلے 2 کلاسوں میں، تو اسی خاتون سائنسدان میری کیوری کے بارے میں اس سبق کو ہم آگے سے پڑھیں گے۔ تو آپ 5ویں جماعت کے طلبہ و طالبات جو ہیں، اپنی اردو جو ہے اپنی نصابی اردو کی جو کتاب ہے تو اس کا آپ صفحہ نمبر 12 پر آئیے۔ تو پیراگراف نمبر ہے یہ 5، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، یہ محنت کبھی رائیگاں نہیں ہو جاتی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو میری کیوری خاتون سائنسدان اور اس کا شوہر پیری کیوری وہ بھی سائنسدان تھے، تو ان دونوں نے ساتھ ساتھ یورینیم پر تجربے کیے۔ تو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یورینیم کے حوالے سے اپنے تجربوں کو جاری رکھا، اور یہ تجربے جو ہیں آخر کار رنگ لائے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی آخر کار وہ دن آ گیا جب ان کے یہ تجربے جو یورینیم پر کر رہے تھے، وہ ان تجربوں میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا، اور جس چیز کی وہ کھوج کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، وہ چیز ان کو مل گئی۔ ایک دن دونوں شام کو اپنی تجربہ گاہ سے تھکے ماندے گھر لوٹے۔ یعنی ایک دن ایسا آیا کہ اس دن کی شام کو جب وہ اپنے تجربہ گاہ سے، اپنی لیبارٹری سے تھکے ہوئے گھر لوٹے، مگر دونوں بے چین تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی میری کیوری اور اس کا شوہر پیری کیوری بے چین تھے، آرام سے سو نہ پائے۔ ان کو آرام یعنی نیند نہیں آئی، اور دوبارہ تجربہ گاہ کی طرف چل دی۔ یعنی رات کو وہ اپنی لیبارٹری کی طرف چل پڑے، تجربہ گاہ کے قریب پہنچے، اپنی لیبارٹری کے قریب پہنچے، کھڑکی سے اندر جھانکا تو دونوں مبہوت رہ گئے۔ یعنی جب انہوں نے تجربہ گاہ کی کھڑکیوں سے اندر جھانکا، نظر ڈالی، تو دونوں حیران ہو گئے۔ اندر میزوں پر رکھے پیالوں سے دھیمی دھیمی نیلی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ اندر تجربہ گاہ میں جو میز ٹیبل پڑے تھے، تو ان میزوں پر جو انہوں نے پیالے رکھے تھے، تو ان سے دھیمی دھیمی نیلی شعاعیں یعنی نیلی کرنیں
پھوٹ رہی تھیں۔ ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، یعنی وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آخرکار ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا، اور آخرکار انہوں نے وہ نئی چیز دریافت کر لی۔ یہ نیا جوہر کیا تھا؟ یہ ریڈیم تھا۔ یہ نیا جوہر ریڈیم تھا۔ ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا، یعنی یہ چیز پوری دنیا میں جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا، پوری دنیا کو پتہ چلا۔ اگلے ہی برس یعنی 1905 عیسوی میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا۔ تو 1905 عیسوی میں ان دونوں میاں بیوی کو قدرتی چیزوں کے حوالے سے طبیعت کہتے ہیں کہ قدرتی چیزوں کا علم، تو قدرتی چیزوں کے علم کے لیے انہیں ایک بڑا انعام مل گیا، اور اس بڑے انعام کا نام ہے نوبل پرائز۔ میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا، لیکن میری کیوری نے انہوں نے قدم نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے یورینیم پر اپنی تحقیق جاری رکھی، اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کی۔ تو انہوں نے اور بہت سی باتیں معلوم کیے۔ اس کام کی زبردست تعریف ہوئی، اور 1911 عیسوی میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا، کیونکہ میری کیوری نے اپنے تجربے، اپنی تحقیق، اپنی کھوج جاری رکھی، اور اسی بنا پر ان کو دوبارہ 1911 عیسوی میں دوسرا نوبل پرائز حاصل ہوا۔ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد جوہر ہے۔ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں، یعنی وہ بیماریاں جو موت کا باعث بنتی ہیں، تو ان مہلک بیماریوں کے علاج کے لیے یہ ریڈیم کام آتی ہے، ان کا علاج ہوتا ہے۔ اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسدان تجربوں کے دوران نکلنے والی تیز شعاؤں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ تو اس جوہر کی دریافت، اس ریڈیم کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں، اس ریڈیم سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں میری کیوری نے زندگی بھر تجربوں کے دوران نکلنے والی شعاؤں کو اپنے جسم پر برداشت کیا، یعنی جو تجربوں کے دوران اس یورینیم پر وہ جو کام کرتی تھی، تو جب یہ شعاعیں نکلتی تھی، میری کیوری نے ان کو اپنے جسم پر لے کے انہیں وہ برداشت کرتی رہی۔ یہ شعاعیں ان کے بدن پر اثر انداز ہوئے، یہ کرنیں ان کے بدن پر جو ہے اثر کرتی رہیں، جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر لیوکیمیا ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے ان کو آخر پر خون کا کینسر جو ہے ہو گیا، اور 4 جولائی 1934 عیسوی کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسی۔ تو بالآخر 1934 عیسوی میں یہ میری کیوری جو انسانیت کی محسن اور عظیم سائنسدان تھی، یعنی ان کا عالم انسانیت پر جو ہے بہت سے احسانات ہیں۔ تو اور
ایسے محسن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عظیم سائنسدان بھی تھی. تو یہی عظیم سائنسدان، یہی انسانیت کے لیے، عالم انسان کے لیے محسن اس دنیا سے، اس دنیائی فانی سے 1934 عیسوی میں انہوں نے جو ہے وفات پائی. تو آج ہم نے اس سبق کو مکمل کیا. اگلی کلاس میں ہم اس کی مشق کریں گے. السلام علیکم.